السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو دوستو، ہم آج حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ ذکر کریں گے، تو دوستو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ عظیم نبی اور بادشاہ ہیں جن کا ذکر آتے ہی دل میں ایک عجیب سا رعب اور سکون دونوں اتر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف نبوت ہی نہیں دی بلکہ ایسی بشارت عطا فرمائی جو انسانی تاریخ میں بے مثال ہے۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور بچپن ہی سے غیر معمولی ذہانت، گہری سمجھ اور اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق رکھتے تھے۔ اللہ نے آپ کو یہ خاص معجزہ عطا فرمایا کہ آپ پرندوں، جانوروں اور جنات کی زبان سمجھ سکتے تھے۔ ہوائیں آپ کے حکم سے چلتی تھیں، جنات آپ کے تابع تھے اور پرندے آپ کے لشکر کا حصہ ہوتے تھے۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسا لشکر جس میں انسان بھی ہوں، جنات بھی، اور آسمان میں پرندے سایہ بنائے اڑ رہے ہوں۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں کبھی غرور پیدا نہیں ہوا، بلکہ ہر نعمت پر زبان سے یہی نکلتا تھا کہ ھذا من فضل ربی، یعنی کہ یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم لشکر کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ راستے میں چیونٹیوں کی ایک بستی آئی۔ ایک ننھی سی چیونٹی نے اپنی قوم کو آواز دی کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل دے۔ یہ آواز اتنی معمولی تھی کہ عام انسان تو سن ہی نہیں سکتا، مگر اللہ کے نبی نے اسے سن لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے۔ ان کے دل میں کوئی غصہ نہیں آیا، کوئی تکبر نہیں آیا، بلکہ فوراً اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہیں۔ یہ لمحہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل عظمت طاقت میں نہیں بلکہ اس دل میں ہے جو کمزور کی آواز سن سکے۔ پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت، دوراندیشی اور دعوت دین کی شان کو واضح کر دیتا ہے۔ ہدہد نامی پرندہ ایک دن غیر حاضر ہوا اور جب واپس آیا تو اس نے خبر دی کہ یمن میں ایک قوم ہے جو سورج کی عبادت کرتی ہے اور ان کی ملکہ بلقیس ایک عظیم تخت کی مالک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً فیصلہ کیا کہ انہیں اللہ کی طرف بلایا جائے۔ ایک خط لکھا گیا، پیغام پہنچایا گیا اور ملکہ بلقیس نے اس دعوت کو سنجیدگی سے لیا۔ وہ تحفے بھیج کر معاملہ پرکھنا چاہتی تھی، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ وہ دنیا کی دولت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے دین کے لیے آئے ہیں۔ جب ملکہ بلقیس خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کی طرف روانہ ہوئی تو ایک حیران کن منظر پیش آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس اس کے آنے سے پہلے لے آئے؟ ایک طاقتور جن نے کہا کہ میں یہ کام کر دوں گا، لیکن ایک ایسا بندہ جسے اللہ نے خاص علم عطا فرمایا تھا، اس نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو فوراً کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا نہیں۔ جب ملکہ بلقیس نے یہ سب دیکھا، شیشے کے شفاف فرش کا منظر دیکھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور عدل کو سمجھا تو اس کا دل بدل گیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بھی ایک بہت بڑا سبق رکھتا ہے۔ آپ عصا کے قریب سہارے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بھی ایک بہت بڑا سبق رکھتا ہے۔ آپ عصا کے سہارے کھڑے تھے
جنات یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ زندہ ہیں اور کام میں مصروف ہیں، اسی لیے وہ مسلسل محنت کرتے رہے۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ دیمک نے اسوا کو کھا لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے۔ تب جا کر جنات کو معلوم ہوا کہ وہ غیب نہیں جانتے۔ اس واقعے نے ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پوری زندگی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ اگر طاقت شکر کے ساتھ ہو تو رحمت بن جاتی ہے، اور اگر دل اللہ سے جڑا ہو تو بادشاہی بھی عبادت بن جاتی ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جو دلوں کو ہلا دیتا ہے اور سننے والے کو آخر تک باندھے رکھتا ہے۔ آخر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ پوری زندگی ہمیں خاموشی سے یہ پیغام دے جاتی ہے کہ اصل بادشاہت ہی تخت و تاج میں نہیں بلکہ اس دل میں ہوتی ہے جو اللہ کے سامنے جھک جائے، جس کے پاس طاقت بھی ہو، اختیار بھی ہو، مگر زبان پر شکر اور دل میں عاجزی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا، کیونکہ جو اللہ کے لیے جیتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے 5 عظیم اسباق: نمبر 1، اصل عظمت طاقت میں نہیں بلکہ اللہ کے سامنے جھکنے اور شکر گزار رہنے میں ہے۔ نمبر 2، جو حاکم کمزور کی آواز سن لیتا ہے وہی حقیقی معنوں میں بڑا ہوتا ہے۔ نمبر 3، علم اگر اللہ کی طرف لے جائے تو وہ سلطنتوں کو بھی ہدایت میں بدل دیتا ہے۔ نمبر 4، اختیار اور اقتدار تب رحمت بنتے ہیں جب ان کے ساتھ عاجزی اور عدل ہو۔ نمبر 5، غیب، طاقت اور انجام کا مالک صرف اللہ ہے، باقی سب اس کے محتاج ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کامنٹ میں یس کا جواب دیجئے اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔